گھر میں لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، سورہ رحمان روزانہ وہ لڑکا لڑکی خود پڑھے، اس کے کرشمات اور معجزات پھر اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ کتنا جلدی آپ کے لیے رشتہ آتا ہے۔ اگر کوئی دوسری شادی کر رہا ہو، اس کو رشتہ نہیں مل رہا، جس کی شادی نہیں ہوتی، تو رشتے کی بندش کھولنے والا سب سے عظیم وظیفہ اسی طرح جس پر جادو بندش ہو، جو کہ آج کل بہت سے لوگ انشاءاللہ اس حمل سے لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور لڑکا بھی خوبصورت اور حسین ہوگا۔ سورۃ الرحمن، اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورہ رحمان، حدیث میں آتا ہے کہ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ دل لگی فرمائی ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں گپ شپ لگائی ہے۔ کبھی یاقوت و مرجان، اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے یاقوت و مرجان تیار کی ہے، آپ کو جنت کی نعمتیں مشرق و مغرب دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورہ رحمان نازل فرما کر ہم سے دل لگی فرمائی ہے، تو اس کے اتنے برکات ہیں کہ میں آپ کو اس کی مکمل تعریف نہیں کر سکتا۔ سورہ رحمان اگر مریض کے سامنے پڑھی جائے تو مریض کو اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون، خواہ کسی قسم کا مریض ہو، اس کے سامنے آپ سورہ رحمان کی تلاوت روزانہ کریں، اس کو سکون ملے گا، اس کو انشاءاللہ بہت جلد شفا بھی مل جائے گی، خواہ کسی قسم کا، خواہ دل کے مریض ہو۔ اکثر تو ابھی ہسپتالوں میں بھی ڈاکٹروں کو تجربہ ہوگا، وہ آئی سی یو وارڈز میں اکثر پیشنٹ کے سامنے MP3 میں سورہ رحمان چلا دیتے ہیں تاکہ ان مریضوں کو سکون مل جائے۔ آپ یقین کریں، آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں، مریض کو ڈپریشن ہو رہا ہو، سخت مشکلات میں ہو، بیماری تکلیف زیادہ ہو رہی ہو، اس کے سامنے سورہ رحمان آپ پڑھ دیں یا کوئی MP3 میں لگا دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو کتنا سکون ملے گا سورہ رحمان پڑھنے سے۔ سورہ رحمان سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ اسی طرح جو روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ العزیز اس پر بیماری بھی، سخت بیماری بھی نہیں آئے گی، جو سورہ رحمان کو روزانہ تلاوت کرتا ہے۔ اور جس کی شادی نہیں ہوتی، جو رشتہ نہیں آتا، اکثر لوگ کہتے ہیں رشتے کی بندش ہو رہی ہے، تو رشتے کی بندش کھولنے والا سب سے عظیم وظیفہ سورہ رحمان کا ہے۔ گھر میں لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو آپ اس کو ٹرائی کریں، سورہ رحمان روزانہ وہ لڑکا لڑکی خود پڑھے، اور اس کے والدین بھی اگر پڑھیں تو بہت زیادہ نور علی نور، 3 بار سورہ رحمان روزانہ، اور اس کے کرشمات اور معجزات پھر اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ کتنا جلدی آپ کے لیے رشتہ آتا ہے۔ اگر کوئی دوسری شادی کر رہا ہو، اس کو رشتہ نہیں مل رہا، خدا نخواستہ کوئی بیوہ ہو یا کوئی ایسا آدمی ہو، لڑکا ہو جس کی بیوی فوت ہو چکی ہو یا کسی وجہ سے جدائی آ گئی ہو، اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہو، سورہ رحمان کی تلاوت شروع کریں، 3 بار روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رشتہ آپ کو عنایت فرمائے گا جہاں آپ کی مرضی اور پسند ہو، انشاءاللہ پسند کا رشتہ آپ کو آ جائے گا۔ اسی طرح جو مرد عورت چاہتے ہیں کہ ہمارا اس حمل سے جو عورت کو ہے اس سے لڑکا پیدا ہو، تو اس حمل کے دوران سورہ رحمان کی تلاوت وہ عورت کرتی رہے، اگر شوہر بھی کرتا رہے تو بہت اچھا،
3 بار روزانہ سورہ رحمان پڑھ کر دعا مانگا کریں، انشاءاللہ اس حمل سے لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور لڑکا بھی خوبصورت اور حسین ہوگا۔ یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ تو سورہ رحمان میں بہت سے فوائد اللہ نے رکھے ہیں۔ آپ سورہ رحمان کی تلاوت شروع کریں۔ آپ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، آج کل تو ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، تو آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ روزانہ 3 بار سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور پھر دیکھیں کہ ڈپریشن، اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو MP3 وغیرہ سے یا کسی قاری سے سن لیا کریں، اور پھر اس کے اثرات پھر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کا وہ ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آپ کے دل کو سکون دلانے والا بہت پرتاثیر سورت جو ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ، اس میں اتنی لذت ہے سننے میں، اتنی خوشی انسان کو محسوس ہوتی ہے کہ بس میں آپ کو کیا کہوں۔ تو سورہ رحمان کی تلاوت شروع کریں، انشاءاللہ تمام مشکلات، اگر کسی پر جنات کے اثرات ہیں تو جنات کو ایسا کہیں، جنات جو ہے نا، یہ جنات کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، ہماری صورت ہے، یہ ہمارا صورت ہے بھائی، جنات کہتے ہیں۔ تو جنات والے شخص، جنات والے یا عورت ہو یا مرد، اس کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت بلند آواز سے کریں، اور اس جن کو کہیں کہ سورہ رحمان کی برکت سے چلا جاؤ اگر تم مسلمان ہو تو۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو انشاءاللہ چلا جائے گا، اور جن وہ کبھی پھر نہیں آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ تو اس کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کرو۔ اسی طرح جس پر جادو بندش ہو، جو کہ آج کل بہت سے لوگوں کو شکایت ہے، ہر کوئی کہتا ہے مجھ پر بندش ہے۔ اکثر مجھے واٹس ایپ بھی آتے ہیں کہ مجھ پر مولانا صاحب مجھ پر بندش ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کو کس طرح پتہ چلے آپ پر بندش ہے؟ بھائی میری ایک بات یاد رکھو، آپ ناراض نہ ہونا، ہمارے آج کل جو ہے نا، ہمارے اعمال بھی ٹھیک نہیں، اور جن کے اعمال ٹھیک نہیں ان پر یہ دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں بندش ہے۔ ہر جگہ بندش نہیں ہوتی، میری ایک بات یاد رکھیں، ہر جگہ یہ نہیں کہ بس آپ پر رزق کی تنگی آ گئی بندش ہے، آپ کا کاروبار بیٹھ گیا بندش ہے، آپ بیمار پڑ گئے بندش ہے، آپ کو جو بھی مسئلہ پیدا ہو بس بندش ہے۔ بندش کا نام سنا ہے؟ پہلے اپنے حالات، اپنے اعمال کو چیک کریں، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے لیے میری باتوں کو ذرا غور سے سنیں، پہلے سوچیں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پابندی کے ساتھ۔ اگر یہ بھی پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، پھر دیکھیں میری نماز ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ مجھے پتہ ہے نماز کس چیز سے فاسد ہو جاتی ہے، نماز میں فرائض کون سے ہیں پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو الحمدللہ۔ پھر دیکھیں میرے رزق میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں، میں جو رزق کما رہا ہوں اپنے لیے، بچوں کے لیے، یہ اس میں کوئی حرام تو نہیں، اس کے بارے میں سوچیں۔ اگر حرام نہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حرام سے بچ کر رہیں۔ بھائی جن لوگوں کی روزی حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آج کل ہمارے زیادہ تر مشکلات ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، اور پھر ہم روتے ہیں بندش کا۔ تو ہر جگہ ہر وقت بندش بھی نہیں ہوتی،
اپنے اعمال کو پہلے درست کریں، ٹھیک کریں، اور پھر بندش وغیرہ کی فکر کریں۔ اللہ سے مانگے، اللہ بندش کھولنے والا کون ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی جس کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، جس کے لیے اللہ دروازے کھول دے اللہ کی قسم اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ پر بندشیں کس طرح سے کھلتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میری باتیں بعض اوقات سخت قسم کی ہوتی ہیں لیکن یہ آپ کے فائدے کے لیے۔ اللہ سے واسطہ جوڑیں، سب کچھ ٹھیک۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے بن جائے تو پھر آپ کے لیے دروازے کوئی بند کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بند۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے لیے وہ دروازہ بند نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے۔ تو اوراد و وظائف بھی کریں، وظائف کریں، استغفار کریں، اور بند دروازے خود بخود کھل جائیں گے جب اللہ سے واسطہ پیدا ہو جائے گا۔ تو سورہ رحمان کی تلاوت 3 مرتبہ روزانہ کم از کم کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ سب بند دروازے کھل جائیں گے، مرض جاتا رہے گا، بیماری جاتی رہے گی، انشاءاللہ حمل سے لڑکا پیدا ہوگا اور خوبصورت لڑکا پیدا ہوگا، اور جنات انشاءاللہ بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں سورہ رحمان کی خاطر اور اس کی برکت سے، اور اسی طرح جادو ختم ہو جاتا ہے، سارے دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ اپنا تعلق اللہ سے بناؤ، سورہ رحمان کی تلاوت کرو، سنو، انشاءاللہ ٹینشن، ڈپریشن سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے بند دروازے کو کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔